یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان 12 مہینوں کے اندر میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، احترام والے بنائے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں ساتھ میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ آتا ہے رجب المرجب۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اب اس کے اندر میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، لیکن اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو احترام ہے، عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق واقعہ کربلا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کئی سال کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، اور ان مہینوں کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو، یعنی جب سے زمین اور آسمان بنائی ہے اس وقت سے یہ مہینے حرمت والے، اور زمانہ جاہلیت سے جو کفار تھے مکہ کے، جو مشرکین تھے، وہ بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے اور وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر میں یہ لڑائی جھگڑا قتل و قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ مہینے حرمت والے ہوتے تھے، عظمت والے ہوتے تھے۔ لیکن شیطان نے ان کو ورگلایا۔ اب یہ مکہ کے کافر جو تھے، مشرک جو تھے، ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ راستے چلنے والے کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اب محرم کا مہینہ ہوتا یا ذی الحج کا مہینہ ہوتا، ذی القعدہ کا مہینہ ہوتا، رجب کا مہینہ ہوتا، تو ان مہینوں کے اندر میں چونکہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ اس کا ادب کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، تو شیطان نے ان کے دل کے اندر میں بات ڈالی، اور بات یہ ڈالی مہینے آگے پیچھے کر دو۔ تو وہ کبھی ذی الحج کے مہینے کو اوپر کر دیتے تھے اور بیچ میں کوئی دوسرا مہینہ رکھ دیتے تھے، کبھی محرم کے مہینے کو آگے کرتے تھے اور سفر کا مہینہ پہلے کر دیتے تھے، مہینے کو وہ خلط ملط کر دیتے، ان کا کام انجام دینے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ ڈاکہ ڈالنا ہے تو محرم کے مہینے میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ وہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اب محرم کے مہینہ شروع ہو گیا، اب ان کو ڈاکہ ڈالنا ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ محرم کے مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے اور سفر کے مہینے کو آگے کر دیتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے بنا لیتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہوگا وہ محرم کا ہوگا، تو انہوں نے سب کھچڑا کر دیا تھا۔ اب ان کھچڑوں کے اندر میں وہ بھول گئے تھے کہ رجب کا مہینہ کون سا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ کون سا ہے، ذی الحج کا مہینہ کون سا ہے، محرم کا مہینہ کون سا ہے، سفر کا مہینہ کون سا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی، اور اس حج کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زمانہ اسی حال کے اوپر آ گیا ہے جس حال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا، یعنی جب اللہ نے زمین اور آسمان بنایا تھا اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی ترتیب رکھی تھی، زمانہ واپس اسی ترتیب کے اوپر آ گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو حج کی ہے یہ واقعتاً اور حقیقتاً ذی الحج کے مہینے کے اندر میں ہی حج کی ہے۔ اب حرمت محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ جب بھی مہینہ شروع ہو، مہینے کا ہم چاند نظر آوے تو حدیث کے اندر میں دعا آتی ہے کہ جب نیا چاند دیکھیے تو دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب اسلامی مہینے کا چاند ہم نظر آوے اور جب ہم چاند دیکھیں تو اس وقت یہ دعا پڑھے۔ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو جب ہم محرم کا چاند دیکھیں، تو جب ہم محرم کا چاند دیکھتے وقت جب ہم چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر میں ہم پورے سال کی نیت کر لے گئے کہ اللہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ نیا سال ہمارے لیے خیر اور عافیت والا بنا،
برکت والا بنا، ہمارے لیے اسلام کے اوپر چلنے والا بنا، ہمارے لیے رشد و ہدایت والا بنا۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب سال شروع ہو، محرم ابھی چند دنوں کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہمیں ہر مہینے چاند دیکھنے کی عادت بھی ڈالنا چاہیے۔ آج کل ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کون سا چاند ہے۔ اور جب 29واں چاند ہو تو 29ویں چاند جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو نماز ختم ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، لیکن ہم صرف رمضان کا اور عید کا چاند دیکھتے بس۔ ہر مہینے چاند کی خبر رکھنی چاہیے اور اس کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیث کے اندر میں جو دعا منقول ہے اس دعا کو چاند دیکھتے وقت پڑھنی بھی چاہیے۔ تو 29 تاریخ کو شام کو چاند دیکھیں، یا تو وہ چاند 29 کا ہوگا تو نظر آ جائے گا، یا 29 کو نظر نہ آئے تو 30 تاریخ کو تو وہ نظر آنے والا ہی ہے۔ چاند نظر نہ آیا لیکن خبر مل گئی کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، تو فوراً کیا کر لے، دعا پڑھ لے چاند دیکھنے کی، اللہم اہلہ علینا ولی